میں ہی شروع کر آپ دیتا کی ہوں، جو بعد میں پھر باقی ایک دوست منٹ اپنا اپنا موقع دے دیں، میرے پاس ٹائم۔ 1 منٹ ہے تو طاہر بھائی کر لیں گے بات. ہاں جی ایک بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ جو احمدی چھوڑ کے جاتے ہیں، میرا تو مزاج اس طرح ہے کہ آنے والوں کو خوش آمدید، جانے والوں کو خدا حافظ. لیکن جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ جانے والے بھی ایک کٹی پتنگ کی مانند ہو جاتے ہیں، گھروں سے بچھڑی یہ فاختائیں ہیں، خوش پتے ہیں جو جھڑ جاتے ہیں. ان سے نہایت ادب سے پوچھیں کہ محترم کدھر گئے ہیں، آپ کو بہتر گھرانہ کہاں نظر آیا؟ تو جواب ندارت. انہوں کیا چیز سیکھتے ہیں؟ وہ دوسروں کی آنکھ کا تارہ بنتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یا ان کی جماعت پر کیچڑ اچھالا جائے اور پرچی مار کا علم کی شرلیاں چھوڑ کر اسے چراغاں سمجھا جائے اور اپنے اندر موجود غلط فہمیوں کو خوش فہمیاں جان کر جشن منایا جائے. کھوکھلے نعرے، جھوٹے نعرے، کھوکھلی باتیں اگر ان کے واقعی سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر انہوں نے روشنی کا سفر کیا ہے، تو ہم میں سے کون جو روشنی نہ چاہے گا؟ میں تو چاہوں گا آئیں. لیکن یہ کیا کہ اندھیرے میں بیٹھ کر تیر اندازی کرتے رہیں؟ یہ بزدلوں کا کام ہے، یہ منافقوں کا کام ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے. میری درخواست ہے کہ آپ نے احمدیت کو چھوڑا، آپ سمجھتے ہیں کہ ضلالت سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر آپ روشنی میں گئے ہیں، ہمیں بھی اس طرف دعوت دیں. یہ کیا کہ دعوت دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں بتاتے کہ جانا کہاں ہے. یہ ایک المیہ ہے، اس پر غور کریں کہ کیوں ہے. میں اس وجہ جانتا ہوں کہ ان کی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ مہذب طریقے سے ہم تقابلی جائزہ لے سکیں کسی بھی نظریات کا، اور اسلام احمدیت کے آنا کے سامنے اپنے مذاہب کو لا کر ایک تقابلی جائزہ لیں. یہاں ہو وہاں ہو جہاں مرضی ہو، آئیں تو صحیح. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محترم راجہ عطاء المنان صاحب، ویلکم ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب ٹھیک ہے جی ٹھیک. میں یہ کبھی کبھی براڈ لگاتا ہوں، مقصد صرف یہ ہے کہ میں کچھ سیکھ سکوں اور کچھ موضوعات ہم کریں. کوئی ڈبیٹ نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے کہ ایک کویسچن ہوتا ہے، اس پہ سب اپنی اپنی رائے دیں، اختلاف رائے بھی ہو اس میں، دوسرے لوگ بھی آ کے دیں. تو وہ اس سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے آج. جی ضرور ضرور کنٹینیو کریں دوستوں کی تو رائے. آپ بھی کوئی رائے دینا چاہیں گے اس میں یا؟ ابھی میں سن رہا ہوں، میں تھوڑا سا ٹھیک ہے، ساتھ میں اور بزی ہوں، میں ٹھیک ہے، دوستوں کو سنتا ہوں. ٹھیک آپ ہے. پہلے بات. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، میں بڑے درد دل سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے ایک چیز چھوڑ دی ہے، کیونکہ افیکٹ یہاں آ رہا ہے نا. افیکٹ میں بتاتا ہوں کیا ہے. افیکٹ یہ ہے کہ میں ایک مثال لیتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں ٹارگٹ کر رہا ہوں کسی ایک شخصیت کو. ایک ہی شیخ صاحب بڑی مثال ہے نا ایک ہمارے سامنے. میں بالکل ڈیو رسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، کیونکہ ابھی اتنا تو حق ہے نا کہ ہم کام پہ بات کر سکیں. یہ تو اعتراض لے کر آتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا. چلے ہم تو غلط ہیں اس لیے آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے درست کیا کیا؟ کتنے آپ نے عملی طور پہ کیا کیا؟ کتنے پروگرامز کو ہے، کوئی جماعت بنائی یا کچھ آن لائن آپ نے قرآن پاک کے کوئی آپ نے آ کر درس القرآن دیا؟ یہ میرا کویسچن صرف عملی کاموں پہ ہے. یا تربیت کے لیے کیا کام کیا ہے؟ کتنی لوگوں کے آپ نے اس میں کام کیا؟ اب یہ وجہ ہے کہ جو یہ رد قادیانیت میں 100% لگا دیا، اور وہ بھی غلط لگا دیا، اس میں بھی حسد، بغض اور حوالے ادھر سے لے کے آج ہمارے سامنے وہ موجود ہیں. وہ لوگ میں نام نہیں لینا چاہتا، یہاں ٹک ٹاک پہ بھی موجود ہیں. وہ کیسے اپنی براڈ چلاتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں. اور ہمارے بھی ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں، بہت بہتر ہماری براڈز ہیں اگر انصاف سے دیکھا جائے. ٹھیک ہے ہمیں بھی کمیاں ہیں، بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں پائپ اپ، لیکن ہم یہ کہ پھر ہم سمجھ جاتے ہیں. یہ ہے میرا تھوڑا کہ اس پہ بتائیں. جی عقاب بھائی بتائیں پھر کچھ. آپ ماشاءاللہ بڑے مقرر ہیں. میں تو مصروف ہو گیا ہوں تھوڑا مارکیٹ میں، تو میں 5 منٹ بعد کسی اور سے لے لیں آپ، میں 5 منٹ بعد کر لیتا ہوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک اگلے ہے. بندے. اور کوئی دوست کہنا چاہیں تو بتائیں. اپنا علی اکبر صاحب آپ بتائیں. بڑی دیر کے خاموش ہیں. اس موضوع دے اتنے تے ہزاراں کہانیاں نے یار، کوئی سنا دے.
نہیں پوائنٹ پہ رہے، کہانی نہیں سنی ہم نے. دیکھیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ انسان جب کسی ایک جگہ کو ویکیٹ کرتا ہے نا، تو جس جگہ پر جاتا ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے نا، بغیر بہتری کے تو نہیں جاتا. وہ گندی جگہ پہ تو نہیں جائے گا یہاں سے چھوڑ کے. تو جب وہ بہتر کی طرف گیا تو اس نے کیا سیکھا وہاں سے، کیا اس نے امپروو کیا جو پہلے نہیں تھا اس کے اندر، اور وہ کیا بہتر سرو کیا اس نے انسانیت کے لیے. یہ ہے سوال بنیادی طور پہ. وہ اس جگہ پہ چھوڑ کے گیا کہ یہاں پر انسانیت کی خدمت نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حقوق العباد کی ایک تربیت تعلیم بھی دی ہے نا. ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. تو جو جس جگہ کو جو چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ کوئی بہتر جگہ پہ جاتا ہے. جب وہ جاتا ہے تو وہ کیا خدمت بجا لایا ہے؟ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفت میں باتیں کرنا. یہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ جو میکسیمم اس نے اس کو چھوڑنے کے بعد حاصل کیا ہے. یہ تو بڑا کوشچن مارک ہے. بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اپنا رانا غازی صاحب. اس کے بارے میں سب دوستوں سے رائے لینی چاہیے. بالکل. ان سے بھی وہ جو چھوڑ کے گئے ہیں، اور ان سے بھی جو مخالفت میں ہے کہ بھی تم نے ان کو کیا پرووائڈ کیا. یہ تمہارے پاس آئے ہیں اتنی محنت کر کے، تم نے اتنا بڑا مارکا مارا، ان کو اپنی طرف لے آئے. ان کی اخلاقی روحانی ترقی میں تم نے کیا چیز ان کو نہیں دی جو یہ پہلے نہیں تھی ان کے پاس. اس کو ہمیں بتائیں تاکہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اس جماعت میں ہم بھی چھوڑیں، ہم بھی اس بہتر جگہ پہ جائیں. تو ہم کیوں بیٹھے ہوئے ادھر؟ آپ اس فائدے سے آپ نے فائدہ حاصل کر لیا اور سارے مزہ اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں. تو آپ کا نہیں دل چاہتا کہ ہم بھی آپ کی طرف آ جائیں؟ تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھی تعلیم دے تو ہم اس کی طرف چلے جائیں. کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ جی رانا صاحب ٹاپک تو آپ نے بہت اچھا لگایا ہے. تو جی بس چھوٹی سی بات اس میں کر دوں، اس میں جی آپ بھی بات کریں اب کہ یلو جرنلزم اس کی ایک مثال ہے. جی جی مجھے بس تھوڑی سی بات کریں تاکہ آپ کو ٹاپک میں تھوڑا اور واضح ہو جائے. میں ساتھ ساتھ تھوڑا پوائنٹ دیتا رہتا ہوں. جی کریں. یلو جرنلزم کی زندہ مثال یہاں ٹک ٹاک پہ اب آ چکی ہیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، اس کی ریکارڈنگز کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو مینیپولیٹ کر کے وہ ویڈیوز آڈیوز سنائی جاتی ہیں. یہ ہے بس ساری تربیت، یہی کام ہو رہا ہے اور یہی وہاں سے سیکھا ہے. اور باقاعدہ انہی کے جو شیخ صاحب کے شاگرد خاصز ہیں، جو ان کے خاص ہیں، وہی یہ کام کر رہے ہیں. آج کل نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. جی جی رانا جی بات صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو دوست دیکھے نا مسلمان سے احمدی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کتنا علم ہوتا ہے، وہ ہماری جماعت میں داخل ہوتے ہیں اور ہم سے زیادہ علم میں وہ آگے ہوتے ہیں ہم سے زیادہ. اور جو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی اتنی مطلب کہ گستاخیاں کرتے ہیں جماعت کے بارے میں، بزدلی میں وہ آگے ہوتے ہیں. ابھی ایک واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، تو جو سوری میں آپ کو دوست کاٹ رہا ہوں، مرتد ہوئے تھے جماعت سے. اٹھوال جی بھائی اب یہ تھوڑا نا جی ٹاپک ہے، وہ چھوڑ دیں اس واقعے کو، اس پہ بات کریں گے ہم، وہ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے ہم. جی جو وہ ٹاپک ہے، بات ٹاپک یہ ہے یہی کہ ہے انہوں نے کوئی مطلب آپ کہ کے اچھا چلے سادہ کرتے ہیں. آپ کے رد خیال میں قادیانیت میں دیکھ لیں، وہ مطلب کہ ایسے کاموں میں وہ سب سے آگے ہے. وہ کیا آدمی نا، ہمارا کوئی ایک مخالف بتا دیں آپ کے خیال میں، کوئی ایک جو جماعت تو کا علیحدہ یہاں ہو گیا ہو، اس نے کوئی خدمت کی ہو، یہ بتا دیں. ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ لیں کہ میرے کئی دوست ہیں جاننے والے، وہ مطلب کہ وہ جب احمدی تھے تو کہتے ہیں میں 27 ایئر کے بعد میں اب جماعت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور وہ کسی بھی براڈ پہ بیٹھ کر تو وہ سارا جماعت کا جو انہیں معلومات ہوتی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور پھر جماعت کو بدنام کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ایسے ہو گیا، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو یہ منافقت، یہ میں سمجھوں گا کہ وہ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اگر ان کا کوئی مسئلہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اپنی ذاتی انا بنا کر پھر لوگوں میں وہ کرتے ہیں اور ایسے ہی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ تو جماعت الہی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پھیلتی پھولتی رہے گی. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب ہمارے محترم ہیں، وہ ہمیں کوئی رہنمائی دیں، تو ہم تو سنتے ہیں ان کی بات. جی وہ بالکل کہہ انہوں نے بالکل کہا وہ دیں گے. اب سدھو صاحب آپ میں ایک چھوٹی سی فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں، میں پھر نیچے چلے جاؤں گا. جی احمد بھائی جی بولیے. بات یہ ہے کہ احمدیت مذہب کی انتہا ہے، یہ مسیح موعود نے کہا ہے. جو اس کو چھوڑ کے جائے گا وہ اس کے بعد وہ کہیں بھی جا کے وہ اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا، وہ ملحد ہو جائے گا.
ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات صرف دیکھ لیں کہ مسیم علیہ السلام نے ایسا کچھ کہا ہے ہاں حوالہ. مجھے پتہ نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا، میں نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو ہم جو لوگ چھوڑنے والے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا چھوڑ جانا ہی اچھا تھا، کیونکہ جو ان کی حرکات تھی وہ جماعت میں رہنے کے، وہ جماعت کی بےزتی کا باعث بن سکتی تھی. ان کا چلے جانا ہی بہتر تھا. اور دوسرا، جو ہمارے اپنے احمدی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ وہ احمدیت کی پریزنٹیشن ہونے چاہیے. اپنے ہر ورڈ کو جب پبلک فورم پہ آ کے بولتے ہیں، وہ ان کو یہ ضرور ذمہ داری لینی چاہیے کہ نیچے لوگ سن رہے ہیں، اور ان کے ورڈ جو ہیں وہ جماعت کی پریزنٹیشن میں ہونے چاہیے. جو بھی ورڈ وہ نکالے، یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے سارے احمدیوں سے کہ اپنے جو ورڈ ہیں ان کو بڑا ناپ تول کے بولا کریں پبلک فورم کے اوپر. کئی دفعہ ایسے ورڈ سننے کو ملتے ہیں جو جماعت کی تربیت کے نہیں ہوتے. تو یہی میں اس کے بارے میں فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں. جی اپنا راجہ صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو دوستوں نے باتیں کی ہیں، کم و بیش وہی ہے میرا بھی نقطۂ نظر. جو جماعت کو لوگ جماعت احمدیہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں، جو پیدائشی احمدی تھے، یا بعض صورتوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے جماعت قبول کی اور چھوڑ دی، تو اس میں مختلف اقسام کے لوگ نظر آتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ وجوہات کی وجہ سے نظام جماعت جو ہے وہ احمدیت سے تو نہیں نکالتا، لیکن نظام جماعت سے ان کو کسی تعزیر کے تحت تربیتی وجہ سے ان کو الگ کر دیا جاتا. تو اکثر تو احمدی، آپ سب احمدی ہیں، جو آپ کو اندازہ ہے کہ ان کے لیے ایک ظاہر تکلیف کا باعث اس لیے بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے دور نہیں ہونا چاہتے، اپنے خدا سے دور نہیں ہونا چاہتے. اور خدا سے تعلق کا اس زمانے میں ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام اور پھر خلافت اللہ منہاج النبوت کو رکھا ہے. تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں اپنی اصلاح کرنے کی خدا تعالیٰ سے، کہ ہاں بھی سر بسجود ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے پیارے امام کی خدمت میں بھی لکھتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی سرزاد ہوئی ہے. تو اس طرح سے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ، بہت کم جو کہ ایسی تعداد ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جو اس آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتے اور وہ پھر جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں. بہت کم میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ انہوں نے، اور دعویٰ کر کے کم از کم اس کے ثبوت میں کچھ دلیل پیش کر سکیں کہ وہ جماعت کے کسی عقیدہ کی وجہ سے الگ ہوئے. میں نے اکثر دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ایسے آ کے دعویٰ کرتے ہیں، جب ان کے آپ اعتراضات کو دیکھیں تو وہ بڑے بھونڈے سے ہوتے ہیں. بڑا نظر واضح طور پہ آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی جماعت کے لٹریچر کا، سیدنا مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ جماعت کے عقائد سے آگاہ ہی نہیں تھے. تو یہ ہو جاتا ہے. مثلا آپ ایک دیکھیں نا، آپ غیر احمدی مسلمانوں میں بھی دیکھ لیں تو اکثریت ہے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، اتنا پتہ نہیں ہوتا. دیہاتوں میں دیکھ لیں لوگوں کو صحیح طرح سے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، دین کی بنیادی معلومات بھی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہ ان کا ایمان ہے، وہ جانور خدا کا معاملہ ہے. تو اسی طرح احمدیت میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو جو احمدی گھروں میں تو پیدا ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ مطالعہ نہیں ہوتا، اتنا دین سے لگاؤ شروع سے نہیں ہوتا، اور پھر اپنی کسی حرکات کی وجہ سے ان کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ یہ تو الہی جماعت ہے، اس میں یہ کسی کا مائک آن ہے، اس کی وجہ سے مجھے آواز واپس آ رہی. تو اس میں الہی جماعت جب ہوتی ہے تو وہ آسان نہیں ہوتا، اس میں ذمہ داریاں ہیں. قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، تو ایک مومن مسلمان ہونا اور پھر مومن ہونا یا مومن ہونے کی کوشش کرنا یہ آسان نہیں ہے، جہد مسلسل ہے یہ. تو جو لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں یا کسی وجہ سے وہ الگ ہو جاتے ہیں، تو زیادہ تر ہمیں انہی دو کیٹیگریز کے لوگ نظر آتے ہیں. لیکن اب سوال وہی ہے جو غالباً ناصر صاحب نے یا کسی اور دوست نے بھی یہاں رکھا ہے. پھر جب ہم سے ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے، اچھا پھر وہ جہاں جاتے ہیں یہ بھی ان کے علم میں نہیں ہوتا، اکثر کہیں بھی اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے جماعت احمدیہ کی صورت میں ایک عروج مذہب کی یعنی جو خدا سے تعلق میں جو نسبت ہے، جو مقام ہے، اس میں جو جماعت احمدیہ میں انہوں نے بہرحال دیکھ لیا ہوتا ہے، وہ باہر جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کہیں ان کو اپنے عقائد کے حوالے سے
یا جماعت احمدیہ کی ایک جو مرکزیت ہے خلافت کے ذریعے، جو خلافت سے لوگوں کی محبت ہے، یہ ان کو کہیں نظر نہیں آتی۔ جو تربیتی نظام ہے بچوں سے لے کے نوجوانی، پھر جوانوں کا، پھر بڑی عمر کے لوگوں کا، جو خواتین کا، اور جس قدر تربیت ہوتی ہے لوکل لیول، ریجنل لیول، نیشنل لیول، انٹرنیشنل لیول پہ، کم از کم حضرت امیر المومنین کے خطبات جمعہ اور جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی تو ان کو جھلک بھی کہیں دور دور تک کوئی موازنہ، تو ان کی تسلی کہیں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ کہ آپ اکثر دیکھیں گے وہ یہ تو کہیں گے کہ بس جی ہم مسلمان ہو گئے، لیکن یہ کہیں اپنے آپ کو منسوب نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ سب کو پتہ ہے۔ لیکن اگر کسی دوست سے جو اس طرح کا ہے، جو احمدیہ چھوڑ کے گیا ہے، اگر وہ پڑھا لکھا بھی ہے جتنا بھی، اگر آپ اس سے سوال کر لیں گے کسی ڈسکشن کے دوران، آمنا سامنا ہو جائے، بھئی آپ چاہ رہے، میں نے خود کی ہیں کہ جب آپ بتائیں کہ چند ایسی چیزیں 3 4 5 جو آپ کو جماعت کی نسبت وہاں ممتاز لگیں، اچھی لگیں، تو اس کا کبھی جواب نہیں ملا اور کبھی ملے گا بھی نہیں، کیونکہ ایسا ہے نہیں ہے۔ تو اب وہ کرتے کیا ہیں کہ کچھ لوگ تو خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں وہ پرسنل ان کے گریوینسز ہوتے ہیں نظام سے، کسی عہدیدار سے، یا بعض صورتوں میں کچھ ایسے انتخاب تک بھی چلے جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی کسی عمل کے نتیجے میں جو ڈیسیژن ہوا ہے وہ خلیفۃ المسیح کو بھی الزام دے دیتے ہیں بدقسمتی سے۔ تو وہ پھر اپنے غصے کا انہوں نے اظہار کرنا ہوتا ہے، اپنی کچھ نہ کچھ ان کو آئیڈینٹی کہیں نہ کہیں چاہیے، اور اس فرسٹریشن میں، اس غصے میں، اس تعصب میں جب انہوں نے اتار دیا وہ جو ایک شرم و حیا کا یا ایک تعلق کا ایک نسبت تھا، اس سے جب وہ الگ ہو گئے، تو پھر وہ ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا، چونکہ پھر فیملی الگ ہو جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ ایک فضل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے نمونے ہیں کہ جب کوئی کسی فیملی کا فرد جماعت کو کسی وجہ سے چھوڑ کے خاص طور پہ پھر مخالفت میں آتا ہے، تو وہ خواہ اولاد ہو، خواہ وہ ماں باپ میں سے ہو، بہن بھائی کتنے قریبی تعلق ہو، تو احمدی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ احمدی اپنے خدا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح علیہ السلام سے، اپنے خلیفہ سے وفادار رہتے ہیں۔ تو وہ جو چھوڑ کے گئے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ بھی ان کے لیے باعث تکلیف بات ہوتی ہے، حالانکہ غلطی خود ان کی اپنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام پھر یہ ہے کہ ان مختلف قسم کی وجوہات کی نتیجے میں جو فرسٹریشن ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ نکالنے کے لیے پھر وہ بدزبانی کرتے ہیں، جماعت کے خلاف پراپوگیشن کرتے ہیں، اور جو معاندین ہیں ان کے ساتھ مل کے انہی کے اعتراضات لے کے آپ کو وہ مختلف جگہوں پہ ایکٹیو جو ہیں وہ نظر آتے رہتے ہیں۔ لاسٹ میں اس میں یہ صرف کہوں گا کہ مجھے کم از کم آج تک، میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، بغیر کسی استثناء کے، کہ کچھ جو نام لیے ہیں میری ان سے 1 to 1 ان سے بھی فیس ٹو فیس بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اچھا یا ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ نہیں لگا، مجھے کبھی بھی کسی کی طرف سے ایسا کوئی مضبوط دلیل نظر نہیں آئی، سامنے پیش بھی نہیں کی گئی کہ جو وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ یہ چیز انہیں دوسرے عقائد سے جو ہے وہ ممتاز کرتی ہے، یعنی جماعت احمدیہ کے مقابلے میں دوسرے جو عقائد ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی ممتاز ہیں۔ جی ایک پوائنٹ ماشاءاللہ آپ نے، 1 2 پوائنٹ بڑے زبردست آپ نے وہ ڈیفرنٹ بیان کیے ہیں جو ہم نے وہ پہلے نہیں کور ہوئے، کہ ان کو کوئی چیز ایسی نظر ہی نہیں آتی اس تعلیم میں کہ وہ اس کو کانفیڈنٹلی وہ آگے وہ مطلب کریں۔ اور دوسری بات، میری بھی بات ہو چکی ہے ان سے، مجھے بھی مطلب جب میں بھی سوال کرنے ان کے پروگرامز میں جاتا تھا نا، تو مجھے یہ چیز نظر نہیں آتی ان میں کہ وہ اس چیز کو سچ سمجھ کے اور یا اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ یہی لگتا تھا کہ بغض میں کر رہے ہیں، بس ان کا مقصد جماعت احمدیہ کو گرانا ہے۔ جو بھی ان کی ایک مطلب تعصب اور نفرت بہت زیادہ مجھے بھی نظر آیا واقعی۔ اور میں اکثر اب بھی ان کی براڈ دیکھتا ہوں تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کبھی کوئی آیت کریمہ پیش کر دیں، اس کو کوئی قرآن پاک کا حوالہ دیں، بالکل قرآن پاک سے دور جا رہے ہیں۔ ان کا ایک ہی صرف مقصد ہے، بس روحانی خزائن نکال لیں، جو کہ میٹرک کا بندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس پہ اعتراض کرنا کیا مشکل کام ہے؟ کسی بھی عبارت پہ اعتراض کر سکتے ہیں، قرآن پاک پہ نعوذ باللہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو میرا پوائنٹ جو سوال کرنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ کوئی پازیٹیو کام کرتے، وہ کوئی ایسا کام کرتے کہ اور جیسے ہمارے اطفال الاحمدیہ کے، راجہ صاحب کے آنے سے پہلے میں بات کر رہا تھا، اطفال احمدیہ کے پروگرام ہوتے ہیں، جیا بھی ہے، بچے گھروں کے چھوڑ کر سپورٹس میں حصہ لے لیتے ہیں۔
کوئی دینی کام نہیں بھی کر رہے، سپورٹس کے کام کر رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کی ایک ایکٹیویٹی ہوگی. کیا انہوں نے آج تک کوشش کی کہ ہمارے جو جاننے والے ہیں ہم ان کا کو بچوں کا سپورٹس کا چھوٹا سا پروگرام کروا دیں ادھر؟ کبھی اس طرف توجہ کی انہوں نے؟ 100% ہر وقت اس کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی لوپ ہول ملے اور اس پہ کریں. تو یہ کیا پازیٹیوٹی ہے؟ یہ میرا ہے کوشچن. جزاک اللہ نے ماشاءاللہ بہت اچھا. میرا ایک سوال ہے اپنا راجہ صاحب سے. جی راجہ صاحب آپ پیدائشی احمدی ہیں؟ دیکھیں اس میں دو جواب ہوتے ہیں میرے ہمیشہ. ایک لحاظ سے آپ پیدائشی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے جو ننیال ہیں میری والدہ، بلکہ میرے جو پرنانا ہیں حضرت چودھری میر محمد صاحب، وہ صحابی ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو لیکن جہاں تک میرے ددیال کا تعلق ہے تو میرا چونکہ گجرات سے تعلق ہے تو میری ساری فیملی بریلوی ہے، اور میری جو پرورش ہوئی یا تربیت ہوئی وہ بریلوی ماحول میں ہوئی، بریلوی مساجد میں ہوئی، بریلوی علماء کے ساتھ جو ہے وہ گزرا تین ایج کا زمانہ، نوجوانی کا زمانہ خاص طور پہ. تو پھر میں نے جو بیت ہے وہ خود ایک وقت میں جا کے خود پڑھ کے سمجھ کے اور ہر طرح سے جو بھی ایک مطالعہ کر کے اور موازنہ کر کے اس کے بعد کی. اس وقت میری عمر کوئی تقریباً 22 سال ہوگی. کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے پوچھا، ویسے میں پوچھتا نہیں ہوتا عموماً لوگوں سے کہ آپ کون ہیں جب تک وہ خود نہ بتائے، صرف کیونکہ یہ براڈ کے اوپر اب ہم کوئی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا. نہیں اچھا کیا. یہ جو وجہ ہے یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب کوئی باہر سے ہمارے اندر آتا ہے تو اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے. آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھی ہوئی ہے راجہ منان صاحب. ان کو آپ سنتے ہیں، ان کے اخلاق کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، ان کی زبان کی ترتیب دیکھتے ہیں، ان کی زبان دیکھتے ہیں یہ کیسے مخاطب کرتے ہیں دوسرے کے بزرگوں کو. گو کہ یہ باہر سے اندر آئے ہیں اور ان میں یہ تبدیلی آئی ہے. یہ ہے وہ جماعت کی چار دیواری کے حصار کے اندر جب کوئی آتا ہے، یہ ایسا امبریلا ہے جو اس کو محفوظ کر دیتا ہے، اور صرف محفوظ نہیں کرتا بلکہ اس کی نشو و نما کے لیے اسے کھاد بھی پرووائڈ کرتا ہے اور پانی بھی پرووائڈ کرتا ہے، جس سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، گروتھ ہوتی ہے. تو گروتھ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہوتی ہے گروتھ. اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک انسان ادنا حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف جب ترقی کرتا ہے تو وہ واپسی کا سفر نہیں کرتا، وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. تو جیسے راجہ صاحب نے بتایا کہ وہ ایک ایسے گھر میں ان کی امی کی طرف سے تو تھے لیکن ابا جان جو تھے وہ دوسرے مسلک سے تھے. تو ظاہر ہے جس ہمارے سوسائٹی میں جو ہندوستان پاکستان میں پائی جاتی ہے، جو باپ ہوتا ہے اس کا بڑا ڈومیننٹ رول ہوتا ہے گھر کے اندر. کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آگے پیچھے ہو جائے. اس کے باوجود بھی ان کی امی کی تربیت اور ایسی تھی اور ان کے اندر اپنی ذاتی طور پر ان کے اندر وہ سچائی کا عمل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور یہ سچائی کو انہوں نے پکڑا، اور نہ صرف پکڑا بلکہ ایکسل کیا. جو بنیاد ہے جس کی طرف میں خاص توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہ جو آگے کی طرف قدم بڑھانا ہے نا، یہ صرف نیک جماعتوں کے ساتھ ملنے کی صورت میں ہوتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے، اور قرآن نے بھی اسی مثال کو دیا ہے کہ انسان کی مثال ایک درخت کی مانند ہے. جو اچھا درخت ہوتا ہے وہ اچھا پھل لے کے آتا ہے. تو دیکھیں کیسا اچھا پھل آیا. اور جو مردہ درخت ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جلانے کے کام آتا ہے، اس کو صرف جلایا جاتا ہے. تو دیکھیں کیسے جلن پیدا ہو رہی ہے. آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں جلن محسوس ہوتی ہے کہ کیسی جلن ہے؟ یہ وہ جلن ہے جس کو کوئی بھی نہیں ختم کر سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اسے ختم کرتی ہے. اور وہ وہی طریق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس طریق کے بغیر وہ طریق ہے ہی نہیں ہے کہ واپس آ جاؤ خدا کی طرف، آ جاؤ واپس. اور خدا کی طرف جب بھی واپس آؤ گے تو آپ کو وہ امبریلا یا وہ رہنمائی کا اصول لینا پڑے گا جو قرآن نے بیان کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سورۃ نور میں بیان کیا ہے کہ آپ ایک ایسے حصار میں جب آؤ گے تو آپ سے خوف اور حزن کو دور کر دیا جائے گا. وہ خوف اور وہ حزن جو عام باہر پایا جاتا ہے وہ یہاں پر نہیں پایا جاتا. بے شمار اختلافات ہیں ہمارے بھی آپس میں نظریاتی طور پر، علمی طور پر، لیکن اس کے باوجود بھی جو اکائی ہمارے پاس ہے اسے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ایسے میگنیٹ کی طرح اسے جوڑا ہوا ہے کہ ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر کوئی قدوت نہیں ہوتی، صرف زبان اور علم کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر واپس اکٹھے ہو جاتے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر. اور یہ خوبصورتی آج دنیا کے پورے کینوس کے اوپر سوائے جماعت احمدیہ کے کوئی پیش کر کے دکھائے. چیلنج ہے میرا کہ کوئی ایک دنیا کی ایسی جماعت ہے جہاں پر یہ والا نظام پیدا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک تائید ہے، ایک خدا تعالیٰ کا ایک ہاتھ ہے.
اور جس کے پیچھے خدا تعالیٰ کا ہاتھ نہ ہو اس کو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ وہ رسی ہے جس کو پکڑا ہوا ہے جماعت احمدیہ نے آج, اور اللہ کے فضل سے اس رسی کو جتنا مضبوطی سے پکڑو گے آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی اتنی مضبوط ہوتی چلی جائیں گی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا میں ہادیہ شادی سسٹر کی جانے سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا درد دل سے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. نیچے ہمارے ابو بکر صاحب بیٹھے ہیں مہمانوں میں, علی حق بیٹھے ہیں, اور جو دوسرے مہمان بیٹھے ہیں یہ پیدائشی مسلمان ہیں شاید. آپ لوگ کبھی ان لوگوں کے پاس جا کے پوچھئے گا یہ سوال, ان سے پوچھئے گا, آپ صرف اتنا پوچھئے گا کہ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں یہ کام, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں, انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کی طرف سے ادھر بندے آئے تو یہ دیکھ لیں ان میں کیا پازیٹیو تبدیلی, آپ نے کیا کیا, آپ کمیونٹی کے لیے کب کوئی چیز کریں گے یا آگے بڑھیں گے, کوئی کتاب ہی لکھ دیں, کچھ تو کر دیں. تو پلیز درد دل سے یہ ضرور ان سے جا کے پوچھئے گا. جی ہادیہ سسٹر ہیں یا میں نہیں کچھ کہنا چاہتا, مجھے پتہ نہیں ہے. جی السلام علیکم ہادیہ سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو جس بارے میں کہنا چاہتی ہیں تو ضرور. جی آپ کا موضوع بہت اچھا ہے. جو کچھ میں کہنا چاہتی تھی راجہ بھائی نے کہہ دیا ہے سارا کچھ. اتنا میں کہوں گی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جماعت سے گئے ہیں تو وہ بڑے مجبور ہو کے, ان کی کچھ مجبوریاں ہیں, جیسے آج کل پاکستان میں کچھ لوگ ہو رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں, میں پہلے بھی پاکستان میں بھی چند ایک لوگوں سے ملی ہوں, ایسے لوگوں سے, تو ان سے بات ہوئی ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ احمدی ہیں, وہ احمدی ہیں, اندر سے وہ احمدی ہیں. وہ ایمان کی کمزوری دکھا گئے ہیں حالات کی سختی کی وجہ سے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی کسی کوتاہی انسان غلطی کا پتلا ہے, غلطی ہو گئی اس کی وجہ سے کہیں سے نکالے گئے, تو پھر وہ غصے میں آ گئے, اور اس غصے میں وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے جنہوں نے ان کو کاسٹ کر لیا. ہمیں جو ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ جو نظر آتے ہیں نا, وہ کاسٹ شدہ لوگ ہیں, اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ الہی جماعتوں میں سے لوگ نکلتے ہیں اور وہ کاسٹ ہو جاتے ہیں, جو آج کی بات نہیں ہے, یہ ساری زندگی کا ہوتا رہا ہے. اب رہی بات یہ کہ وہ گئے کہاں ہیں. جب بھی ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے, یہ ٹک ٹاک پہ 2-3 عورتیں ہیں جن سے میں یہ سوال بارہا پوچھ چکی ہوں کہ اگر آپ گئے ہیں تو پھر بتاؤ کہاں گئے ہو. چند ایک واٹس ایپ مردوں سے بھی ایسے گروپوں میں میرا رہنا ہوا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا پھر آخر ملا کیا تم لوگوں کو, یا تمہارا خلیفہ وقت نے چھینا کیا وہ بتاؤ. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, پھر صرف گالیاں رہ جاتی ہیں. اور جماعت چھوڑ کے سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں ہوتا. اور نہ ہی کبھی کسی نے کوئی فرقہ بتایا مجھے. یہ سوال میں نے ہر اس بندے سے کیا ہے جس نے جماعت چھوڑی اور میرا اس سے سامنا ہوا کہ آپ کن لوگوں میں گئے ہو اور وہاں کیا کرتے ہو. اس کے پاس کوئی لوگ ہی نہیں ہوتے بتانے کو کہ ہم کہاں گئے ہیں. تو آپ کے اس فورم سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے ان سارے بہن بھائیوں سے کہ استغفار کا دروازہ مومن کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا ہے, ہر انسان کے لیے کھلا ہے. تو استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ تائید و نصرت مانگو, اور خدا تعالیٰ سے اپنی راہ جو ہے وہ مانگتے ہوئے رجوع کر لو. جزاک اللہ سسٹر, بہت ہاں جی, جزاک اللہ. آپ کے بھی رائے تھا. رانا صاحب تھوڑا سا کل کے بارے میں ذرا کچھ بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ یہ پوچھ رہے تھے نا کہ ہمارے جماعت میں جو خدا احمدیہ انصار اللہ کیا کرتے ہیں. جی جی کل میں کیونکہ میں جرمنی میں ہوں تو ہمارے کل چھٹی ہے 3 اکتوبر کی, اتحاد کا دن ہے یہاں پہ. جی جی اس پہ ہم یہ کرتے ہیں, یہ ہر سال ہمارا ڈن ہے, یہ فکس ہے. اس میں یہ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی حلقے ہیں, نماز سینٹر اور مسجدیں ہیں, ان کو سجایا جاتا ہے ایک دن پہلے. ملا کہ آج وقارے میں ہمارے ہو چکا ہے. اس میں پھر یہ کہ کل ہم تقریباً 10 بجے, بعض 9 بجے, 10 بجے سے لے کے 3 ساڑھے 4 تک 5 بجے تک کھولتے ہیں. تو اس میں پھر یہ جو مہمان آتے ہیں ان کو ہم پھر ایک اشتہار تیار کر کے ان کے پوسٹ باکس میں ہم اس طرح ڈالتے ہیں جس میں اطفال الاحمدیہ, خدام الاحمدیہ انوالو ہوتی ہے, انصار اللہ بھی ہوتے ہیں. وہ چھپ کے آتے ہیں جماعت سے, پھر ہم ان کو ڈالتے ہیں. اور پھر وہ لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں پہ سینٹر میں. ہم نے پھر کچھ کھانے کے لیے بھی پروگرام رکھا ہوتا ہے, اپنے پاکستانی جو کھانے ہوتے ہیں وہ پھر آ کے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں
ہمارے جو مربیان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو یہ کل کا پروگرام ہے جو ہم نے کل کرنا ہے انشاءاللہ, اور یہ پورے جرمنی کے اندر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایک سینٹر میں یا ایک پورے جرمنی میں جو ہماری مسجدیں ہیں اس وقت پوری کی پوری وہ کھول دی جائیں گی. کھلی تو ویسی بھی ہوتی ہیں دروازے ان کے, لیکن کل اوپن ڈے ہے ان کے لیے. جو سینٹر ہے نماز کے وہ بھی کھول دیے جاتے ہیں, اور جیسی بھی انفارمیشن انہوں نے حاصل کرنی ہوتی ہے, جو بھی سوال ہوتے ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں, جس کے پھر ہم جواب دیتے ہیں. یہ ہمارا کل کا پروگرام ہے. اس میں اقبال الحمدیہ, انصار اللہ, خدام الحمدیہ اور لجنہ بھی انوالو ہوتی ہیں, ساری اللہ کے فضل سے. شکریہ. یہ شاہ جی آئے ہیں نیچے, ظفر اللہ شاہ صاحب, السلام علیکم. شاہ جی آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گا, اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں. ہم ضرور مخالفانہ رائے بھی اچھے انداز میں دیں گے. اگر آپ اوپر آنا چاہیں اس موضوع پہ ضرور ہمیں رائے دیں, کیونکہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کا میں نے ذکر کیا ہے, جس نے کوئی ایک بھی کام کیا ہو, ایک بھی کوئی چھوٹا سا بھی کام کیا ہو, کوئی بچوں کی چھوٹی سی محفل لگائی ہو, وہ مجھے مل جائے, اس کا کوئی ثبوت مجھے دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. بس وہی میں ڈھونڈ رہا ہوں. یہی میرا ٹاپک ہے آج کا. اگر ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ان میں سے بھی کوئی آنا چاہیں اوپر اور اس بارے میں اچھے انداز میں بات کرنا چاہیں تو دیکھیں, ہمارے تو دروازے کھلے ہیں ہمیشہ. کیونکہ اگر ہماری آپس میں اچھے تعلقات نہیں ہوں گے تو ہم بات کو آگے کیسے. آج جو ہوا ہے نا, اب یہ یلو جرنلزم ہو گئی. دیکھیں اب نیچے کتنے کامنٹ آ رہے ہیں. یہ ساحل کالو صاحب جو ہیں, ساحل کالو صاحب اگر آپ میں تھوڑی سی بھی اگر ہو نا تو اوپر آ جائیں اور میرے سے ہم پوری ہسٹری پورے 25 سال کی دیکھ لیں, ان کی ویڈیوز کا ہم تسلسل دیکھ لیں, ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیں, اور پھر وہ جس انداز سے انہوں نے تربیت کی ہے ان لوگوں کی, آج اس کا پھل ہمارے سامنے ہے. وہ لوگ جس طرح سے یہ ٹک ٹاک پہ اپنی براڈز کو چلاتے ہیں, جس طرح کا پروپیگنڈا مشینری ہے ان کی, کہ اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے. چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے. اب آج کا واقعہ ہوا, یہ ان کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. ہم نے بڑے اچھے انداز میں ان کو بتا دیا کہ یہ وجہ تھی, اس وجہ سے ہوا. میں نے معذرت بھی کر لی ہے, آپ لوگ گواہ ہیں کہ میں نے معذرت کر لی ہے. مکالمہ ہو بھی سکتا ہے. اب مکالمہ دیکھیں کینسل بھی ہو جاتا ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے. اب یہ آپ کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ اس پہ میری ذات کیا معنی رکھتی ہے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. آپ جتنا مرضی اس کو کر لیں, اچھال لیں, انہوں خود دھمکی دے گئے, دیکھیں جی کل آپ کے پوسٹر ٹانگ دیں گے. تو یہ ہے آپ کی یلو جرنلزم, یہ ہے آپ کی تربیت. لیکن ہماری یہ چیز نہیں ہے. ہم نے یہ چیز آپ کو نہیں دینی, ہم نے کبھی یہ کام نہیں کرنا. سر ادھر میں ہے نا ایک پوائنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں, جی دیکھیں یہ ہمارے جو غیر احمدی مسلمان ہیں, کچھ شریف النفس لوگ بھی ہوتے ہیں. ظاہر میں نے جیسے بتایا کہ میری ایک لائف گزری ہے. میرا آج بھی میری فیملی میں ہیں غیر احمدی, میرے دوستوں میں ہیں. بلکہ یہ جو ویکینڈ تھا, ایک منٹ مائک بند کیجیے گا, پھر وہ میری آواز مجھے واپس آپ کو مائک میں کر لیتا, میں بھی بند کر لیتا. یہ ویکینڈ پچھلا تو میں ایک دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا. تو میرے بچپن کے کچھ دوست ہیں جو سنی العقیدہ ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ میں احمدی ہوں اور میں کنورٹ احمدی ہوں, یعنی ان کے نزدیک وہ جس کو یہ مرتد کہتے ہیں. تو اور وہ یعنی کچھ یہاں ایک اہم عہدے داران میں ہیں یہاں جو کچھ تنظیمیں ہیں, لیکن ہمارا بڑا ایک عزت اور وقار کا تعلق ہے. ہم مذہبی گفتگو کم کرتے ہیں, لیکن جب کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو مطلب جس سے کوئی تلخی وغیرہ پیدا نہیں ہوتی. اور یہ سال ہر سال کا سلسلہ ہے. اس طرح اور بہت سی مثالیں ہیں جہاں آ کے میرے بہت سے, میں ایک شہر میں تھا پہلے جہاں پاکستانیوں کی اکثریت ہے, کئی مساجد ہے وہاں, میں مساجد تک جا کے وہ باتیں کی ہوئی ہیں. افطار پہ ایک دوسرے کو بلانا نوئنگ, وہ تو میں نے تو بھی پاکستان میں نہیں الگ سے چھپایا تھا, جب میں بالکل یعنی جہاں بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ شاید بعض جگہ پہ لوگ سمجھاتے تھے کہ خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن خیر تو اب تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بہت سے شرفاء ہیں. تو اسی طرح میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا, بعض لوگ خاموش ہوتے ہیں, وہ میسج کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں. میں نے ٹویٹر پہ بہت تعداد دیکھی, ایون یہاں بھی دیکھا. تو اس لیے ہم یہ جو یہاں باوجود اس ٹاکسک انوائرمنٹ کے ہم یہ جو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی شریف النفس, کوئی صحیح فطرت ہماری بات کر رہا ہو.
لیکن عام طور پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نیچے کامنٹس ہی دیکھ لیں، اکثر جو کامنٹس کرنے والے ہیں نا، اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، مجھے ہمدردی ہے ان دوستوں سے کیونکہ ان کو شاید سکھایا یہ جاتا ہے کہ جی یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سیدنا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کو منسوب کرتے ہیں۔ آپ ان کے کامنٹس پڑھ لیں پچھلے 10 منٹ کے، اس میں کوئی آپ کو کوئی کنسٹرکٹیو بات نظر آئی ہو، کوئی دینی بات، کوئی اخلاقی بات، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب، احمدیوں پہ پرسنل جملہ بازی، تلخی، شرارت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے، کیوں؟ ان کی براد پہ بھی یہی کچھ نظر آتا ہے۔ اور جو نقطہ میں یہاں کرنا چاہ رہا تھا، آپ جیسا بندہ رانا صاحب، یعنی میں خود، مجھے پتا ہے کہ میں بعض دفعہ شاید تھوڑی سختی کر لیتا ہوں جہاں کہیں سختی کے مقابلے میں، لیکن آپ کو میں نے آج تک، ہماری پرائیویٹلی بھی بات ہوتی ہے، آپ یہاں پبلک میں ان کے سامنے، میرا بعض جگہ، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا اختلاف بھی رہتا ہے کہ یہ جگہ یا ان لوگوں کو اوائڈ کریں، جی جی لیکن آپ جیسا ایک انتہائی شریف النفس انسان، نرم زبان، نرم خو انسان، جو ان پہ حسن ظن رکھ کے ان کو کیونکہ مجھے آپ کی گفتگو سے ہمیں ہمیشہ آپ کی جو نیت ہے وہ نیک نیتی وہ اس سے جھلک رہی ہوتی ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اس یعنی یہ جو مکر و فریب ہے، یہ جو کذب بیانی ہے، جو ٹویسٹ کرتے ہیں فیکٹس کو اور جو ٹارگٹ کرتے ہیں، دیکھیں آپ جیسا شخص بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان کی صورتحال بدقسمتی سے، اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ منسوب خود کو کرتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اپنی طرف سے یہ ہمیں جو حق کا پیغام یا اسلام کا پیغام دے رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کس قسم کا پیغام ہے، یا کس قسم کے اسلام کا یہ پیغام دیتے ہیں، یا یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا ہے۔ بہرحال ہم ان کی توجہ دلواتے رہیں گے، جی اس قبلے کو اپنے کو درست کریں، ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ وقتی آپس میں ایک دوسرے کی واہ واہ، شور شرابہ، تماش بینی تو کر لیں گے، یا اپنا بغض و ناز نکال لیں گے اپنی زبانوں کے اس طرح زہر سے، شاید کہیں نہ کہیں آپ کی عنایت تو تسکین پا جائیں گی، لیکن اس سے خدا خوش نہیں ہوگا، خدا کا رسول اس سے خوش نہیں ہوگا، اور آپ کے اپنے لوگوں میں جو سنجیدہ مزاج ہیں، جو بظاہر خاموش ہیں، جو ڈرتے ہیں کہ وہ بلیک میل نہ ہو جائیں، وہ آپ ان کی نظروں میں اور گرتے جاتے ہیں۔ اور یہ جو بلیک میلنگ والا سلسلہ، اس پہ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ پچھلے دنوں میں نے دیکھا جی ایک ایسا ایشو ہوا جس پہ کچھ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھی ادھر ہی کرتے رہتے ہیں دن رات ہماری مخالفت، لیکن انہوں نے کچھ ایک دو چیزوں پہ اصولی ایک سٹانس لیا، لیکن ان بیچاروں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال یہ کچھ گزارشات کی میں آپ سے شیئر جی ضرور۔ میرا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ نا، یہ رجا صاحب پلیٹ فارم ایسا ہے نا، یہاں کوئی بھی برا انسان تو کہ اچھا بھی آئے گا نا، تو ہم بھی جب ان کا پروپیگنڈا اور پرووکیشن میں آ جاتے ہیں قسم کے، اور ہم سے بھی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے میں نے کبھی نہیں براڈ لگائی تھی۔ براڈ لگانے کا مقصد یہی ہے کہ چلیں اس کو کچھ ہم بہتر انداز میں کچھ وقت یہاں اگر گزر جائے، جس سے کوئی میں سیکھ سکوں، کوئی اچھی چیز آگے بڑھ سکے، تو اس لیے میں آگے یہی ہے، میری ایک اور بھی رائے ہے، میں اب شام کو تھوڑی دیر میں جب رات کو کروں گا نا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتب ہے نا وہ ہم پڑھیں، سب لوگ تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ ایسا کوئی ایک پروگرام بنا رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم پڑھیں، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ لوگ جب ہم سے اعتراض لے کر آتے ہیں نا، یہ چیری پکنگ کر کے اور ان میں سے اعتراض لے کر آتے ہیں جو اعتراض ہوتا ہے جو ان کو لگتا ہے، یا پرچی ہوتی ہے، یا وہ اعتراض ہوتا ہے جو پوری بات انہوں نے کی نہیں ہوتی۔ ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے اگر ہم نے وہ چیز پہلے نہیں دیکھی ہوتی، تو ہم ریسرچ کر کے ہمیں اس کا مکمل جواب آ جاتا ہے۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کا لٹریچر تو اتنا بڑا ہے، تو وہ بھی ایک تو خود ہماری ریویژن ہوگی، اور خود ان کو بھی پتہ چلے کہ ہاں یہ بھی تو لکھا ہے۔ آپ انصاف سے، جو انصاف والے لوگ ہیں، اس کو بھی سنیں اور پھر فیصلہ کریں۔ جی السلام علیکم جویہ صاحب، آپ کو ویلکم ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب محترم دوستوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ کہنا چاہیں گے اس ٹاپک جو چل رہا ہے؟ جی سر، میں ناصر بھائی نے اور راجہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ بات وہی ہوتی ہے
تھوڑی ہو لیکن مفصل ہو. بات بہت اچھی کی ہے انہوں نے. میں تو ایکسپیرینسز ہی ہیں لائف کے سر، تربیت کے حوالے سے کیے جا سکتے ہیں شیئر. میں اچھی طرح یاد ہے کہ گاؤں میں پرائمری میں پڑھا. پرائمری جب پڑھ کے تو میں موو ہو گیا اسلام آباد میں، کیپٹل سٹی میں. تو پیرنٹس نے جہاں گھر لیا تھا وہاں ذرا جماعت ابھی چھوٹی تھی، تھوڑی زیادہ انٹروڈکشن نہیں ہوا تھا. میرے ہائی اسکول میں ایڈمیشن ہوا تو میرے گھر کے ساتھ ہی مسجد تھی. تو میری والدہ نے کہا کہ جب تک ابھی تھوڑا سا ایڈجسٹ نہیں ہوتا سب کچھ تو تم چلے جایا کرو، پڑھ لیا کرو، قرآن پاک ہی سیکھنا ہے. تو میں کیونکہ چونکہ پیچھے سے مسجد میں نماز وغیرہ اور جماعت کے سلسلے کے ساتھ گاؤں میں اٹیچ تھے، وہاں پہ ہماری کلاسیں ہوتی تھی کتنوں کی، پڑھتے تھے. ناظرہ میرا چل رہا تھا تو میں نے کہا جی امی چونکہ امی نے کہہ دیا تو پھر میں نے بھی شلوار قمیض پہنی، ٹوپی پہنی، اپنا ریل اٹھائی، سپارہ اٹھایا تو چل پڑا. تجربہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے مساجد میں ماحول دیکھا تھا جس طرح ہمارے ناظمین یا قائدین ہم سے بات کیا کرتے تھے، یا ہمارے بزرگان مسجد میں ہم سے بات کر کے ہمیں پڑھایا کرتے تھے. ناظم تربیت تھے وہ، مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے ان کی، آج بھی مجھے شکل بھی یاد ہے، اور بڑی نفاست کے ساتھ ہم سے بات کیا کرتے تھے اور بڑا اچھا پڑھاتے تھے. میں ادھر گیا، میں جیسے ہی گھسا ایک ایسے شور تھا، گونجتی تھی آوازیں، لائک ایسے جیسے حال ہوتی تھی، مطلب ایک عجیب سی سچویشن تھی. میں وہاں گیا، میں نے جا کے قاری صاحب وہاں جو بیٹھے تھے، سب سے پہلے میں نے دیکھا کتنا لمبا ڈنڈا پڑا ان کے پاس اور پنکھے چل رہے ہیں چاروں طرف اور بچے جھول جھول کے ایسے پڑھ رہے ہیں. تو مجھے خوف سا آئے کہ یار یہ میں کدھر آ گیا ہوں، آئی مین ویئر. پھر میں نے ان سے ڈر کے بات کی کہ قاری صاحب میں ابھی نیا آیا ہوں، پڑوسی ہوں، تو مجھے سپارہ پڑھنا ہے، تو میں آپ کے پاس سپارہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی جاؤ فلانی والی پہ جا کے ایسی اس جگہ پہ جا کے وہاں پہ بیٹھ جاؤ، جب تمہاری باری آئے گی تو تم آنا. اینی ویز وہ میرا خیال ہے کہ میں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا، مجھے کچھ پتا نہیں میں نے کیا کرنا ہے. جو بھی میں نے پیچھے پڑھا ہوا تھا اس کی ریویژن کر رہا تھا، لوگوں کو دیکھ رہا تھا، ان کو آبزرو کر رہا تھا، ماحول دیکھ رہا تھا. اب اسی دوران کچھ میرا خیال ہے کہ کم از کم 10-12 بچوں کو، کسی کو چپیڑ پڑی ہے، کسی کو ڈنڈے پڑے ہیں، کسی کو کچھ پڑا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا سچویشن ہے. 1 گھنٹے تک میری جو باری آئی ہے تو ایک لفظ تھا جو میرے گلے سے طعا نہیں نکل رہا تھا صحیح سے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ طعا نکال. 2 دفعہ بتایا، کسی طرح میرے کان کے نیچے آئی، چنگی پڑی. میں نے سپارہ اٹھایا اسی وقت، میں کہا مولوی صاحب میں نے پڑھ لیا آپ سے سپارہ. میں روتا ہوا نکل گیا، میں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا آپ سے. وہ دن اور آج، اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ وہاں پہ اٹیچمنٹ ہوئی، جماعت کے نظام کے ساتھ اٹیچ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں مجھے جماعت کے ڈپارٹمنٹس بھی ملے، وقار عمل کرتے کرتے پھر چھوٹی چھوٹی عمومی کی ڈیوٹیاں دیتے پھر اب نائب قائد بھی بنے، پہلے سائق بنے، سائق سے پھر نائب قائد بنے، پھر ایک ٹائم پہ آ کے ناظم اتفال بھی بنا. میں نائب ناظم اتفال بھی میں بڑا عرصہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد ناظم اتفال بھی بنا ہوں، پھر بچوں کو ٹریٹ بھی کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی ہے، پروسیس جو کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ جماعت کا نظام، کیونکہ لوگوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جماعت کے نظام بہت خوبصورت ہے، اور اپنے میں نے تو گاؤں کا نظام دیکھا ہے، میں نے کیپٹل سٹی پاکستان کی جو ہے اس کا نظام جماعت کا دیکھا ہے. اس کے بعد میں کینیڈا آ گیا، کینیڈا کا نظام دیکھا ہے. میں نے ہر لحاظ سے تھوڑے سے ایکسپیرینسز میرے جتنے بھی ہوئے ہیں. میں صدر صاحب کی عملہ میں بھی جب میں خادم تھا میں رہا ہوں، اور ابھی خادم ہی ہوں، سال رہ گیا تو میں نے ہو جانا ہے ویسے ناصر. تو ابھی تھوڑا سا کیونکہ مصروفیات ایسی ہو گئی ہے کہ عہدے نہیں ہیں، لیکن آج سے میرا 5 سال سے پہلے تک ہمیشہ ہی عہدہ رہا ہے ہمارے پاس. تو جماعت کے سلسلے کے ساتھ ہم اٹیچ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ایسا لگا ہو کہ ہمیں جماعت سے کوئی دل میں کبھی ایسی کوئی بات آئی ہو. ہاں یہ چیز کیونکہ دل میں ہمارے بیٹھ چکی تھی، چونکہ یہ نظام کو چلانے والے میرے جیسے عقاب جیسے یا F-16 جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں، تو ہم سے کوتاہیاں ضرور ہو سکتی ہیں، اس سے نظام کا کوئی قصور نہیں ہے.
نظام میں کچھ لوگوں کے ساتھ اگر ناراضگی ہوتی ہے تو اس میں نظام کا کیا قصور ہے؟ اس کو ہینڈل کرنے والے میرے ان کے جیسے لوگ ہیں، تو ہم سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے میں غلطیاں ہیں، نظام میں غلطی نہیں. تو لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کی کبھی بھی. ہم لوگوں نے بھی ایسے احمدی جنہوں نے جماعت چھوڑ دیا ہے، آج بھی ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں مل کے آیا ہوں ایک دوست سے جنہوں نے وربلی مجھے کہہ دیا کہ میں نے جماعت کو خیر بات کہہ دی. کس وجہ سے؟ جماعت چندہ مانگتی ہے اور جماعت بار بار تحریک کرتی ہے چندہ مانگنے کی. میری اس کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے. ابھی کل اس بندے کے ساتھ میری تھوڑی تو جو 15-20 منٹ بات ہوئی ہے، مجھے کہتا ہے یار کسی دن مجھے نا ڈنر کے لیے چلتے ہیں ہم پھر بیٹھ کے بات کریں گے، فونوں پہ نہیں ہوتی ایسے. پھر اب ہم نے ڈنر پلان کرنا ہے، بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے. میں نے اس کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی ہے. اصل میں اس کی دوستی کچھ ایسے اس کے پارٹنر بننے ہیں جو غیر احمدی ہیں، تو ان کے انفلوئنس میں آیا ہوا ہے. سو اینی ویز، تربیت کے لحاظ سے جہاں تک دیکھا جائے، یہ جو آپ لوگ چیلنج کر رہے ہیں ان لوگوں کو واقعتاً یہ چیلنج ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ اپنے نظام کے انڈر آپ لوگ کون سی ایسی تحریک چلا رہے ہیں جس سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہو. میں تو آپ کو آپ کا مدرسے کا بھی بتا کے آگے ہوں کہ اس طرح کی تربیت کیسی تربیت ہے یہ جس سے خوف آتا ہو. یہ اسلام تو ہو ہی نہیں سکتا. سوال ہی نہیں ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں وہ بچے جو معصوم ہیں، ابھی جن بچاروں کو نہیں پتا کس طرح چیزیں، ان کو تو ایک بچے کو ایک چیز 10 بار بتانی پڑتی ہے، تب اس کی زبان پہ چڑھتی ہے. تو اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے حلق سے آواز نکال رہے ہیں ویسے ہی آپ کا بچہ حلق سے آواز نکالے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس کے لیے تو بڑا پیشنس چاہیے، قربانی دینی پڑتی ہے. اور پھر آپ لوگ تو وہاں اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہو، آپ لوگوں کو تو ایک نمونہ ہونا چاہیے. سو یہ چیزیں جو ہے اب جماعت احمدیہ کا کبھی بھی کسی بھی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو لکھی پڑی بات ہے، چیلنج ہے یہ آپ لوگوں کو. جزاک اللہ موقع دینے جزاک کے اللہ. لیے. اچھا، میں اس سے پہلے کہ نیکسٹ چنگیز بھائی آگے جاؤں، میں اجازت لے کے روحانی خزائن سے ایک چھوٹا سا صفحہ ایک پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ روحانی خزائن جلد 18 647 پیج ہے. سو تم آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ کیا یہ سچ نہیں کہ تم روشنی سے ہی دیکھ سکتے ہو، نہ کسی اور چیز سے، اور صرف سیدھی راہ سے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو اور نہ کسی اور راہ سے. دنیا کی چیزیں تم سے نزدیک ہیں اور دین کی چیزیں دور. پس جو نزدیک ہے انہی پر غور کرو اور ان کا قانون سمجھ لو، پھر دور کو اس پر قیاس کر لو، کیونکہ وہی ایک ہے جس نے یہ دونوں قانون بنائے. تم میں سے کون ہے جو بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتا ہے، یا بغیر کانوں کے سن سکتا ہے، یا بغیر زبان کے بول سکتا ہے؟ پھر تم کیوں اس قانون سے روحانی امور میں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ تم آنکھوں کے ہوتے ہوئے کسی ایسے مقام پر ٹھہر سکتے ہو جو اتھاہ گڑھے کے قریب ہے، یا کانوں کے ہوتے ہوئے تم ایسی آواز سے متنبہ نہیں ہو سکتے جو چوروں کی آمد کی تمہیں خبر دیتی ہے، یا زبان کے ہوتے ہوئے جو تمہیں کڑوی اور شیریں میں فرق دکھلاتی ہے، پھر بھی کڑوی اور زہریلی چیزیں کھا سکتے ہو جو تمہاری زبان کو کاٹیں اور تمہارے معدہ میں فساد پیدا کریں اور قے لاویں اور بدن کو سو جائیں اور انجام کار ہلاک کر دیں. سو تم انہی اعضاء سے سمجھ لو کہ تم روحانی طور پر بھی روحانی زندگی کے لیے اس بات کے محتاج ہو کہ تمہیں ایک روشنی ملے جو برے راہوں کی برائی تمہیں دکھا دے، اور تمہیں ایک آواز ملے جو چوروں اور ڈاکوؤں کی گزرگاہ سے تمہیں علیحدہ کر دے، اور تمہیں ایک ذائقہ ملے جس سے تم کڑوی اور شیریں اور زہر اور تریاک میں فرق کر سکو. سو جن باتوں کو ہلاکت سے بچنے کے لیے تمہیں طلب کرنا چاہیے وہ یہی ہیں. یہ کس طرح ممکن نہیں، یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ تم بغیر روشنی حاصل کرنے کے محض اندھے رہ کر پھر کسی خون سے نجات پا جاؤ. نجات کوئی ایسی شے نہیں جو اس دنیا کے بعد ملے گی. سچی اور حقیقی نجات اسی دنیا میں ملتی ہے. وہ ایک روشنی ہے جو دلوں پر اترتی ہے اور دکھا دیتی ہے کہ کون سے ہلاکت کے گڑھے ہیں. حق اور حکمت کی راہ پر چلو کہ اس سے خدا کو پاؤ گے، اور اپنے دلوں میں گرمی پیدا کرو تا سچائی کی طرف حرکت کر سکو. بد نصیب ہے وہ دل جو ٹھنڈا پڑا ہے، اور بدبخت ہے وہ طبیعت جو افسردہ ہے اور مردہ ہے وہ کون شنس جس میں چمک نہیں. پس تم اس ڈول سے کم نہ رہو جو کہ کنویں میں خالی گرتا اور بھر کر نکلتا ہے،
اور اس چھاننے کی صفت مت اختیار کرو جس میں کچھ بھی پانی نہیں ٹھہر سکتا اور ایک راہ سے آتا ہے اور دوسری راہ سے چلا جاتا ہے۔ لمبا مضمون ہے، میں دوستوں کو کہوں گا کتاب کا نام ہے گناہ سے نجات کیوں کر ممکن ہے، پڑھنی چاہیے ساری کتابیں۔ تو میرا مقصد کتاب پڑھنے کا یہ ہے کہ ایک ہمیں بھی تھوڑی تحریک ہو جائے، اور دوسرے ہمارے جو غیر جماعت ہے جن کو پرچیاں ملتی ہیں اور جن کو صرف ایک چھوٹی سی ان چیزوں کا ہی پتہ ہے جن میں ہی آتے ہیں، کاش یہ دوسرا لٹریچر بھی پڑھ لیں، تذکرۃ الشہادتین پڑھیں، اسلامی کی اصول کی فلسفی، یہ سب کتب کا مطالعہ کریں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ اصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس مشن کے تحت آئے تھے۔ الاسلام پہ جائیں، وہاں پر بھی مشن لکھا ہوا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کے الفاظ میں کہ میں تو اصلاح کے لیے آیا ہوں، اصلاح کے لیے آئے تھے۔ جزاک اللہ۔ اگر میری اردو میں کمی ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے الفاظ ٹھیک کر لوں گا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ دیکھیں یہ ہے سلطان القلم، کمال دیکھیں کہ کیسے الفاظ کا انتخاب دیکھیں اور اس کی طاقت، اس کی ڈیپتھ دیکھیں کہ کس درد کے ساتھ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں جو میں نے حاصل کیا ہے تم بھی بہنے ہی وہی چیز حاصل کرو، صرف میرے پیچھے چلنے سے نہیں، اس پر عمل کرنے سے۔ جیسے خدا میرے ساتھ کلام کر رہا ہے ایسے تم بھی اس مقام پر پہنچو کہ تمہارے ساتھ بھی خدا ایسے ہی کلام کرے۔ سر بھائی اگر یہ تعصب کی اینک اتار کے اگر کچھ سچے اور پاکیزہ دل سے یہ کلام پڑھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو حقیقی طور پہ وہ سمجھ سکتا ہے، اور جب تک یہ دل سے نفرت، بغض اور کینہ نکالنے کے بغیر یہ چیزیں نہ پڑھی جائیں تو ان چیزوں کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اور میں اس میں چھوٹا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، میں مطلب ایک تو یہ تحریریں ہیں نا، ایک جو ہم پہ اعتراضات والی تحریریں ہیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، جتنی بار بھی اعتراض ہوا ہے نا، میری اپنی یہ ذاتی ہے کہ میں اگر اعتراض مجھے نہ آتا ہو نا اس کو جواب میں خاموش رہتا ہوں، لیکن پھر میں بعد میں جا کے اس پہ تحقیق کرتا ہوں۔ یقین کریں کہ جتنی بار بھی کوئی اعتراض ہوا نا اور پھر میں نے جا کے تحقیق کی اور وہ پوری پڑھنے کا موقع ملا، پہلے پڑھی ہوئی تھی، کچھ نہیں بھی پڑھی ہوئی تھی، تو سارا لٹریچر تو ڈیفینیٹلی دعویٰ نہیں ہے کہ پڑھ لیا ہے، تو میرا ایمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ اور مضبوط ہو گیا، اور مجھے دو چیزیں مل گئیں، اور مجھے ایک تو اس سوال کا جواب مل گیا جو کہ پہلے میں ڈیفینیٹلی نہیں جانتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب احمدیوں کو یہ بات کہنے میں بھی واقع نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے، میں پتہ کر کے بتاؤں گا اس میں، کیونکہ ہم ایک دنیا دار لوگ ہیں، ہم کوئی مربی نہیں ہیں، ہم فیملیز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ سیکھنا ہے سب کچھ۔ تو میرا ایمان بھی پکا ہو گیا اور اس سوال کا جواب بھی ہر لحاظ سے مجھے مل گیا۔ اور جی رحمان صاحب ایک چھوٹی سی بات کرنی چاہوں گا، اجازت ہو تو؟ جی کیجیے۔ بات صرف اتنی کروں گا کہ جیسے میں کافی دیر سے آپ کی براڈ دیکھ رہا ہوں اور سننے کا موقع بھی ملا، تو بجائے اس کے کہ آپ بھی ادھر ادھر جاتے ہیں تو اپنی براڈ چلا کے اور ہم اپنی باتیں، جیسے گفتگو اتنی اچھی اور پیاری گفتگو چل رہی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت کچھ اچھی باتیں مطلب ہم سن رہے ہیں۔ اگر یہی حسینی صاحب کے پاس جا کے اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں ہم دوسرے لوگوں کے پاس جا کے، تو یہی آپ اتنا اچھا ٹائم ادھر دے رہے ہیں اور اتنی اچھی گفتگو چل رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس کو آپ کیری آن رکھیں اس بات کو، نہ یہ کہ ہم دوسروں کے پاس جائیں اور ادھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تذلیل بھی کروائیں اور ان کے ساتھ ہم لڑائیاں بھی کریں، بجائے اس کے کہ یہ کریں اور ہم اپنے ہی ادھر اچھی براڈیں لگا کے، اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے یا نہ آئے، ہم ادھر اپنا ہی اچھے اور گفتگو اچھے انداز سے کر لیں، ہم اپنے لوگوں کی ہی اصلاح کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے اور سارا کچھ شامل ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ میں نے السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں باسط بھائی، اچھا میں بس 1 منٹ دے دیں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو دے رہا ہوں میں بس دے دیں تھوڑا۔ میرا دیکھیں، میں پہلی بار میں روزانہ تو نہیں کر سکتا، میں بھی تھوڑا محنت مزدوری کرنے والا بندہ ہوں۔ یہ تھرسڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا، پھر اس کے پہلے ٹیوزڈے کو، مطلب ٹیوزڈے تھرسڈے، یہ 2 دن تو میں ضرور کیا کروں گا۔ باقی میں نے وہ ہمارے ٹروتھ سیکر بھائی ہیں میرے ساتھ، وہ انشاءاللہ کسی دن لگا لیں گے، یا ہمارے فتح اسلام بھائی تو لگاتے ہی ہیں، پھر جو بھی ہم ان کو پھر جوائن کر لیتے ہیں، تو جو بھی بھائی لگائے
وہاں ہم جوائن کر لیتے ہیں. تو لیکن میں تھوڑا سا اس کو مطلب ایک ہٹ کے تھوڑا کرنا چاہ رہا تھا. میں تو خود اپنے سیکھنے کے لیے، میں نے یہاں پر کوئی کسی کے وہ نہیں ہے کہ میں کروں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ضرور یہاں کروں گا. دیکھیں اتنا تو ہمارا حق ہے نا کہ میں یہ جو چیزوں کا کرتے ہیں نا ان کو بے نقاب کرنا، اور سچ کے ساتھ فیکٹ کے ساتھ. میں نہ تو اس سے اوپر جاؤں گا، اپنے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، نہ نیچے جاؤں گا، لیکن میں اتنا ہی بات کروں گا جتنی کہ مناسب ہے اور جتنی کہ فیکٹ ہے. میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں. اگر میں چاہتا آج بھی اس کو پروپیگنڈا بنا دیتا اور ان کی بہت سی یہاں چلے رانا صاحب ٹائم دے دے، باسط بھائی کافی دیر کا انتظار کر رہے ہیں. جی بسم اللہ. جی باسط بھائی ہاں جی، اتنا ٹائم السلام لینا، علیکم باسط بھائی آپ لے لیں، معذرت. اچھا نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں وہی یہ جو چنگیز خان صاحب نے بات کی ہے کہ حسینی صاحب وغیرہ کی وہ براڈ پہ جا کے بکر ضائع کرنے، مطلب اصل میں ابھی میں ادھر ہی تھا تو وہ احمد نذیر صاحب بھی تھے وہاں. زیر موضوع جو تھے یا وہ اب بحث جو کر رہے تھے جب میں گیا، وہ آپ کے متعلق ہی بحث کر رہے تھے. وہ حسینی صاحب نے مجھے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ جی رانا راشد صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ احمد نذیر صاحب کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا تو وہ بھاگ گئے ہیں. اور میں نے حسینی صاحب سے یہ بات پوچھی، میں نے کہا یہ بتائیں کہ وہ ان کا آپ کے سامنے کمٹمنٹ ہوئی تھی ان سے؟ نہیں. میں نے کہا تو پھر آپ کس حیثیت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ گئے ہیں؟ ایک احمد نذیر صاحب یہاں اس وقت کا میں سن رہا تھا پروپیگنڈا کری جا رہے ہیں وہ. تو آپ جو ہیں جب وہ ایک بندہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، اس کی آپ نے بات نہیں سنی ہوئی ہے، تو آپ ان کی حمایت کری جا رہے ہیں. اور ساتھ وہ احمد نذیر صاحب مجھے بھی مخاطب کر کے کہہ رہے تھے جی ان سے پوچھ لیں کہ جو بندہ وعدہ کر کے مکر جائے تو اس کا کیا ہوگا. تو میں نے ان کو بھی یہی کہا، میں نے کہا جی اچھا. وہ ساتھ یہ کہہ رہے تھے جی کل ہم نے جو ہیں سارے یہاں احمدی جو ہیں وہ سن لیں کہ ہم نے کل جو ہے مسلمان جو ہیں کل پوسٹر چھاپ دیں گے کہ جی وہ رانا راشد صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، ان کو عطا المنان صاحب نے منع کیا، عقاب صاحب نے منع کیا، فلان. تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ جماعت احمدیہ کے متعلق یہ بات نہ کہیں، آپ کسی ایک انڈیویجول کی جو آپ کی بات ہوئی ہے آپ اس کی بات کریں. اگر آپ نے سرکاری طور پہ جماعت احمدیہ مطلب بات کرنی ہے تو آپ جو ہے نا وہاں جا کے راہ خدا میں سوال اپنے پیش کریں، اور ان کو جب وہ بھاگیں گے تو پھر آپ کہیں گے جماعت احمدیہ بھاگ گئی. تو میں رانا صاحب ذرا یہ آپ سے پوچھنے کہ کیا معاملہ تھا یہ؟ وہ وہاں تو بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں حسینی صاحب بھی اور ان کے یہ ساتھ. دیکھیں یہ چیز جو پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں نا، دیکھیں بات سنیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری ذات پہ وہ کچھ بھی کہہ دیں، لیکن میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں. یہ اب ان کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ تھا بیسیکلی. یہی یلو جرنلزم ہے جو آج میرا ٹاپک تھا، اور وہ اس کو پروو کر رہے ہیں. اور میں آپ کو اب اصل بات بتا دیتا ہوں، آپ سن لیں، یہاں سب لوگ گواہ ہیں. بات یہ طے ہوئی تھی کہ ہم ایک مکالمہ کریں گے مختصر سا آدھے گھنٹے کا. ختم نبوت، اس فیضان ختم نبوت اس کا موضوع ہوگا، اور میری براڈ ہوگی یہ والی. کیونکہ اگر ہم کسی بھی براڈ جی سن لیں، کسی بھی میں مختصر بات کروں، کسی بھی براڈ پہ جاتے ہیں نا ہمیں تحفظات ہیں، یہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہنے دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آگے سے پھر گالی دیتے ہیں. تو ان کا تحفظ یہ تھا، میں نے کہا تھا قرآن پاک پہ بات ہوگی. اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے روحانی خزائن. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسے کریں گے، دو جو ٹرنز ہوں گی قرآن پاک پہ ہم کر لیں گے، اور تیسری ٹرن میں آپ جو ہیں وہ ان کا کر دیں، تاکہ ایک منٹ ذرا سوری، تیسری ٹرن میں آپ روحانی خزائن سے کوئی بھی حوالہ لیں اس آیت کریمہ کے متعلق، میں آپ کو جواب دوں گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی تفسیر کی ہے ہم اس کو اون کرتے ہیں، میں آپ کو اس کے ساتھ ریکنسائل کر. یہ بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے وقت وہ رکھنا ہے جو حسینی صاحب کی براڈ کے ساتھ کلیش نہ کرے. اس لیے آج میں بہت جلدی آ گیا یہاں پر، اور ان کے طرف سے وہ شاہد بٹ صاحب بیٹھے تھے، تو میں نے کہا انہیں بلا لیں تو ہم بات آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا یقین کریں آپ، مجھے براڈ نہیں کرنے دی، 10 کالیں مجھے آئی جا رہی ہیں. کیونکہ جب میرا فون ایک ہے، اب جب کال آتی ہے تو بیچ میں مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میں نے بڑی مشکل سے کال سے جان چھوڑا ہے. اچھا پھر جناب یہاں پر آ گئے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ریکویسٹ ہے جی آپ حسینی صاحب کی براڈ پہ آ جائیں. اب دیکھیں اس پوائنٹ پہ آ کر میرا کانٹریکٹ جو تھا، جو زبان تھی، وہ ختم ہو گئی. کیونکہ احمد نذیر صاحب ادھر چلے گئے اور میرے پہ ایک نیا مطالبہ انہوں نے کر دیا. اب میری مرضی ہے میں وہ مطالبہ مانوں یا نہ مانوں، ٹھیک ہے. اب اس کا اگر میں نہیں مانتا تو حسینی صاحب دیکھیں جو بھی ہے نا، حسینی صاحب نے آج تک
خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی نیتوں کا حال وہ اور اللہ جانے، لیکن میرے لیے نرم گوشہ ہے، آخر کسی بندے کو تو ہم نے آخر کرنی ہے نا بات، تو میری ایک منٹ چاہیے مجھے بھی. جی ضرور. تو میں نے اگر انکار کرتا ہوں اس لیے یہ پوزیشن انہوں نے کھڑی کی. جب یہ سارا پروپیگنڈا شروع، اور یہاں پر ہمارے دوستوں نے دیکھا، انہوں نے یہ مشورہ دیا، سب دوستوں نے، راجہ صاحب تو بیچارے تھے بھی نہیں، تو کہ نہیں جی اب نہ کریں، یہ حالات ٹھیک نہیں ہے یہ بیچارے. تو ظاہر ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک جماعت کے تحت ہیں، اور یہ بات ہو چکی. تو ہم نے کہا کہ میں نے معذرت کر لی ان سے، میں نے کہا دیکھیں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں آپ کو ویڈیو کھول کے بتا دیتا ہوں، میں نے یہ لیپ ٹاپ سامنے پڑا ہے، آیات میں نے نکالی ہوئی ہیں، جو میں نے بات کرنی ہے میں نے لکھی ہوئی ہے ساری، یہ میں نے اپنا موقع پیش کرنا ہے جو میرا موقف ہے، تو سامنے میرے پڑھے میں پڑھ دینا ہے، میں نے تیار کیا ہوا ہے، لیکن ابھی ہم نہیں کر پائیں گے، معذرت ہے. اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے جی یہیں بیٹھے ہی اور ڈر گئے جی، کیا کیا الفاظ استعمال کیے انہوں نے، یہاں پر ریکارڈنگ موجود ہے میرے پاس. ہاں وہاں حسینی صاحب یہی بات کر رہے تھے جی کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا میں آدھے گھنٹے تک آتا یہی ہوں، میں آئے آج نہیں ہے. بات کر رہا ہوں عبد اچھا الباسط بھائی، جی. تو میرا میں نے ان سے پوائنٹ یہی ہے. ہاں چلو میں نے جنید ان سے صاحب، یہی کہا، میں نے کہا جی آپ یہ جی طارق چوہان صاحب جو بٹھائے ہوئے ہیں، آپ نے یہ بندہ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتا، نہ اس کی کوئی زبان اچھی ہے. تو میں نے کہا جی میں تو ویسے ہی آپ کی براڈ کا اب اتنا سٹینڈرڈ گر گیا ہے. پہلے ایک دن بھی میں نے کہا کہ اب دل ہی نہیں کرتا کہ ہم آپ کے پاس ادھر آئیں، یہاں علمی بحث کی بجائے آپ جو ہیں یہ گالیاں اور ناروا زبان، اور یہ اب یہاں آپ کے رہ گیا. وہ پھر کیا کرتے ہیں، سب کو نیچے اتار دیتے ہیں، علامہ صاحب کو. میں کہا علامہ صاحب کو بٹھائی رکھتے ہیں. یار بہرحال دیکھو میں ان نے کی مرضی ہے، لیکن ہاں یہ ہاں جو ون سائیڈڈ پروپیگنڈا کر ہاں رہے ہیں نہیں، یہ نا، یہ ان میں کے جانے اسی کے لیے بعد ہم نے کوئی بالکل پروپیگنڈا نہیں کی. میں نے آپ کو وہاں بہت ڈیفینڈ اسی لیے کیا. میں نے کہا جزاک جی اللہ. میں تو ان کو اس لیے جانتا ہوں، جی میں ان کی گفتگو بھی آپ کے ساتھ. میں نے کہا آپ احمد نذیر صاحب میری کئی آپ باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، نہ آپ نے دیا ہے، تو اس کا مطلب میں کہوں جی نہیں جو لوگ سنی بھج گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کو عقل کی بات کیا کہ اچھے بڑے پڑھے لکھے آدمی. وہ پھر طارق چوہان بیچ میں آ جاتا ہے، میں پھر آ گیا. ہاں. میں نے کہا جی اور میں اپنا اس کو باسط چھوڑے. بھائی، میں نے جانے سے پہلے انہیں کہا، عمر صاحب کو میں نے کہا ابھی یہ آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہے، کوئی بڑی قیامت نہیں آ گئی کہ ایک ہماری گفتگو ملتوی ہو گئی ہے، ہم کریں گے. اب آپ اس میں جو پروپیگنڈا کریں گے، یلو جرنلزم کریں گے، وہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ کا مقصد یہ ہے، پھر ہاں نہیں ہماری وہ راہیں بند ہو جائیں گی وہ بات کر کی. رہے ہیں، پروپیگنڈا جی کر رہے چنگیز بھائی، آپ کیا ہیں. کہنا چاہتے ہیں؟ آپ بیٹھیے، ابھی بات کیجیے عبدال بھائی، بات کیجیے گا. جی چنگیز صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا میں نے بات کرنا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اچھا عقاب صاحب، ماشاء اللہ، آ جائیں جی. باسط بھائی سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ باسط بھائی آج تھا اصل میں دراصل ختم کلوں کا، تو وہ ہم چاہتے تھے کہ ہم نے کلوں کا ختم پڑھا کر تو پھر ختم کرنا ہے کاروائی. وہ اچھا چاہتے اچھا تھے کہ نا آمین نہ کہنا، کوئی بھی تیسرا دینا ہے تو آمین نہ کہنا. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی طرف سے جو ہے نا ختم دلوانا ہے. اچھا یہ جمعرات سب کا بات جو ہے نا کیونکہ ساری ختم کی ہے. تو ٹھیک آج میں نے کہا تھا کہ آج جو ہے نا آپ نیند جو ہے نا آپ کو کانٹوں کے اوپر ہی آئے گی. ٹھیک ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کانٹوں کے بچھونے کو وہ تھوڑا سا نا روئی لگا کے نا، رانا صاحب کی روئی لگا رہے ہیں نا، کپاس انہوں نے بیجی تھی، بہت ساری ان کی روئی ہوئی تھی، وہ روئی لگا کر یہ جو ہے نا اپنا مرم پٹی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حقیقت چلیں یہ ہے. چلیں کرنے دیں ان کو، اب کوئی وہ کوئی مسئلہ فرق کوئی نہیں فرق پڑتا نہیں اصل میں، اس پڑتا. پراڑ پہ